رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین خصوصاً خلفائے الراشدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک اہم موضوع کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ سیریز جس کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ سیریز نہ فقط ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق اہل تسنن سے ہے، یعنی اہل سنت والجماعت سے ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی جو شیعہ اثنا عشری لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ سیریز بہت ہی مفید رہے گی۔ اس سیریز میں کوشش کروں گا کہ بہت زیادہ کرٹیکل یا تنقیدی پہلو نہ رکھوں، معلوماتی پہلو رکھوں، کیونکہ بدقسمتی سے شیعہ اثنا عشری کی جو بنیادی کتب ہیں ان سے لا علمی اور ناواقفی بہت زیادہ ہے۔ اہل تسنن تو کجا، بہت دور کی بات ہے، شیعہ اثنا عشری خود بھی اپنی کتب سے ناواقف ہیں۔ شاید میرے اس دعوے سے آپ لوگ اگری نہ کریں، آپ ڈس ایگری کریں، ممکن ہے، لیکن جو باتیں انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، امید ہے ان کو سننے کے بعد، جاننے کے بعد آپ کے سامنے یہ حق عیاں ہو جائے گا کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے۔ جس طرح اہل تسنن میں احادیث کی کتب کافی ہیں، لیکن ان میں 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو الگ اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے سیاہ ستہ، یعنی 6 سیاہ۔ تو ان 6 کتابوں کی طرح شیعہ اثنا عشری میں بھی آج جو رائج ہیں وہ 4 کتابیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کتب اربع۔ ان میں الکافی، من لا يحضر الفقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ 4 کتابیں اب دور حاضر میں موجود ہیں۔ ان کے مؤلفین کو کہا جاتا ہے محمدون ثلاثہ، یعنی 3 محمد جو ہیں انہوں نے ان کتابوں کو کمپائل کیا ہے۔ الکافی یعقوب کلینی نے کمپائل کی، محمد بن یعقوب کلینی نے، اور من لا يحضر الفقی وہ شیخ صدوق نے، اور الاستبصار اور تہذیب الاحکام یہ کمپائل کی شیخ توسی نے، جنہیں شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس سے لا علم ہیں، جو چیزیں ہم کریں گے، ان کی کتابوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کتب کے بارے میں، تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا کا ایک کلپ میں میری نظر سے گزرا تھا، میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب وہ نماز کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے سوچا شیعہ اثنا عشری کی کتب کا بھی مطالعہ کیا جائے، دیکھا جائے، پھر نماز کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے لگا کہ اس میں اصول الکافی کا حوالہ ہوگا یا نہج البلاغہ کا حوالہ ہوگا۔ تو اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی کہ اگر مطلب وہ لوگ جنہیں اہل علم یا محقق یا اسکالر سمجھا جاتا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ خاص طور پر، وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی تحقیق کے لیے شیعہ اثنا عشری کی کتب کا حوالہ ہوگا، وہ توقع کر رہے تھے نہج البلاغہ یا اصول الکافی کا، حالانکہ یہ دونوں کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں حوالہ نماز کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کے مسائل، نماز کے احکامات شیعہ اثنا عشری کے ہاں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک فروعات دین اور ایک اصول دین۔ اب ان دونوں کو الگ الگ کتب میں مینشن کیا گیا ہے۔ جیسے الکافی، اگر انجینئر علی مرزا الکافی بھی کہہ دیتے تو سمجھ میں آ جاتا، انہوں نے کہا اصول الکافی، حالانکہ اصول کافی الکافی کا حصہ ہے جس میں اصول دین کی بات ہے، دوسرا حصہ ہے فروع کافی جس میں فروعات دین کی بات ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں فروع کافی یا کہتے ہیں من لا يحضر الفقی الاستبصار، تو شاید ممکن ہے کہ سمجھ جاتے ہاں اسے علم ہے ان چیزوں کا۔ جب یہی نہیں پتا کہ کس کتاب میں اس کا تذکرہ ہے تو اس کا حوالہ ڈھونڈ رہے، تو یہاں سے آپ اور بہت سارے ایسے حوالے جاتے ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ لوگ کتنے آشنا ہیں ان کتب سے، کتب اربع سے۔ ابھی ہم انشاءاللہ اس سے آگے بھی بات کریں گے۔ تو یہ کتب اربع
الکافی، مناظر الفقی، الاستبصار، تہذیب الاحکام، یہ تو آج کل میسر ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا مکمل اور صحیح طرح ترجمہ اردو میں آج تک نہیں ہوا، جو اردو دان ہیں ان کے لیے۔ بہرحال یہ اس سے محرومی ہے ان لوگوں کی، اور ان کی ذمہ داری ہے، اور جن کے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے ان کو ٹرانسلیشن کرنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک لمبی بحث ہے اصولی اور اخباری کا نظریہ، اور پھر جو ہے وہ حوزات میں جو پڑھایا جاتا ہے کس حد تک کتب اربعہ اس میں رائج ہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں فی الحال نہیں جاتے، طویل بحث ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ شیعہ اثنا عشری اپنی ہی کتب کے تراجم سے یوں سمجھ لیجئے محروم ہیں، اور اس کا ذمہ انہی لوگوں پہ جاتا ہے جن لوگوں نے خود کو اہل علم اور علماء اور اسکالرز کہتے ہیں، سو کالڈ۔ تو یہ تو حال ہے کتب اربعہ کا۔ جیسے القصہ سے ترجمہ ہوا منلعظ الفقی کا عربی عبارت، عربی متن پورا غائب، صرف اور صرف ٹرانسلیشن ملے گی آپ کو۔ الکافی کا بھی ترجمہ، اس میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں، مطلب لمبی بات اس پہ ہو سکتی ہے۔ الاستبصار کی جو ہے وہ ایک ہی جلد کا ترجمہ اب تک ہوا ہے جو میری نالج میں ہے ٹل ٹوڈے، اور تہذیب الاحکام کا تو ہوا ہی نہیں ترجمہ سرے سے، یعنی جو بنیادی مین کتب ہیں کتب اربعہ ان کا نہیں ہوا ترجمہ۔ اسی طرح جامع الثمانیہ یعنی 8 کتب، اور یہ 4 اور ملا کے اور 4 کتابیں بھی ہیں جن کو شیعہ اثنا عشری میں احادیث کا درجہ حاصل ہے یا مصادر کہا جاتا ہے، جس میں مستدرک الوسائل ہے، کتاب الوافی ہے، اور پھر وسائل الشیعہ ہے، یا بحار الانوار ہے۔ اب جیسے بحار الانوار کی میں مثال دوں، 110 جلدیں ہیں اس کی، اردو میں ترجمہ ہوا تو 12 جلدوں میں سمیٹ دیا گیا اس کو۔ اب وسائل الشیعہ کا ترجمہ جس موصوف نے کیا، اب وہ شاید دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ ان کا اس کتاب کو پڑھ لیجئے۔ شروع میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مصیبت ہو گئی تھی، کوئی پبلش کرنے کو تیار نہیں تھا اس چیز کو، کہ اس میں ایسی چیزیں جو سامنے نہیں آنی چاہیے، اور یہ بات ایسی ہے، بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی۔ تو یہ کتابیں وہ ہیں جو اس وقت رائج ہیں شیعہ مصادر میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتب اربعہ نہیں تھی، یہ کتب خمسہ تھی، یہ 5 کتابیں تھی۔ ایک کتاب اور بھی تھی مدینۃ العلم، جس کی 10 جلدیں تھی، شیخ صدوق کی تالیف تھی، وہ اس کا پوری دنیا میں آج ایک بھی نسخہ موجود نہیں ہے، ایک نسخہ بھی اس کا موجود نہیں ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اور یہ کتب خمسہ، اس کی بات، اس کا تذکرہ نہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کسی شیعہ اثنا عشری سے سنا ہوگا، نہ کسی اہل تسنن سے سنا ہوگا، اور نہ ہی اس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی شاید ممکن ہے گفتگو سنی، اور آپ کو یہ عجیب بات لگے کہ جی ہمارے مذہب کی 5 کتابیں تھیں اصول خمسہ، اور پھر جو ہے وہ ہماری یعنی 5 جو ہے وہ اصول تھے ہمارے جو موجود دور کے، اور ایک اس میں سے ایسے غائب ہوا، ایسے ناپید ہو گیا کہ دنیا میں اس کا ایک نسخہ بھی میسر نہیں ہے۔ اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، سامنے والے فریق جو کہیں جی کتب ضائع ہو گئی اور یہ ہوا اور یہ حادثہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، لمبی بحث اس پہ ہو سکتی ہے۔ کتب جو ہے وہ مؤلفین کو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ازبر ہوا کرتی تھی، یعنی یاد ہوا کرتی تھی، زبانی یاد ہوا کرتی تھی، تو اس کی مثالیں بہت ساری آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی۔ بہرحال یہ اصول خمسہ یعنی 4 کتابیں موجود تھے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعویٰ تھا کہ اصول خمسہ ہماری بنیادی کتابیں 5 ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ روضۃ المتقین شرح منلعظ الفقی، منلعظ الفقی کی جو شرح ہے، آپ اگر روضۃ المتقین اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے والیوم نمبر 14 کے صفحہ نمبر 15 پر ملے گا، اصولنا خمسہ الکتب الاربع و کتاب مدینۃ العلم، ہماری بنیادی کتب جو ہے وہ 5 ہیں، ایک کتب اربع اور ایک مدینۃ العلم۔ اچھا، یہ باقی آگے اس میں تفصیل کر رہے ہیں کہ جی بہت سارے لوگوں نے اس کی کوشش کی اس کے حصول کے لیے، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو الہدایہ میں بھی مل جائے گا، یہ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 192، وصول خمسہ الکافی مدینۃ العلم و کتاب منلعظ الفقی و تہذیب والاستبصار بل ہوا اکبر من کتاب منلعظ الفقی، یعنی جو مدینۃ العلم تھی وہ منلعظ الفقی سے بھی بڑی کتاب تھی، شیخ صدوق کی تالیف تھی وہ۔ اچھا، دوسرا حوالہ الدریہ الی تصانیف شیعہ، جو شیعہ بکس کے بارے میں ایک بڑا انسائکلوپیڈیا شیخ آغا بزرگ تہرانی نے کمپائل کیا، وہ بھی اسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جلد نمبر 14 صفحہ پیج نمبر 93، وصول خمسہ الکافی و فقی و مدینۃ العلم و تہذیب والاستبصار، یعنی ہمارے 5 اصول ہیں جس میں الکافی و فقی و مدینۃ العلم و تہذیب والاستبصار، یعنی اور ایک بڑی بات بتاؤں، یہ جو کتب ہیں ان میں المکنہ کی شرح کو شامل کیا گیا ہے،
لیکن المکنہ خود شامل نہیں ہے. تو بہرحال بات کہیں اور لمبی ہو جائے گی اگر اس میں آئیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ اصول خمسہ کے میں آپ کو دیتا ہوں، جس کا نام ہے اصول الاخیار الی اصول الاخبار، اور یہ اس میں جلد نمبر 1 پیج نمبر 44 کہتے ہیں اصول خمسہ ہی کتاب الکافی ومن لا يدر الفقی ومدینۃ العلم والتہذیب والاستبصار للمحمدین ثلاثہ وہم محمد بن یعقوب الکلینی و محمد بن علی الصدوق و محمد بن حسین الطوسی. یعنی یہ تین جو محمدون ثلاثہ ہیں، ان تینوں نے یہ کتب یعنی اصول خمسہ کمپائل کی تھی، جس میں سے 2 من لا يدر الفقی اور مدینۃ العلم وہ شیخ صدوق کی تالیف تھیں، اور محمد بن یعقوب کلینی کی جو تالیف ہے وہ الکافی ہے، اور شیخ طوسی کی جو 2 کتب ہیں الاستبصار اور تہذیب الاحکام. ایک اور حوالہ رسالہ الرجالیہ میں آپ کو مل جائے گا، اس میں بھی آپ کو وہی بات ملے گی، اصول خمسہ کتب اربعہ و کتاب مدینۃ العلم، اور یہ کتب اربعہ اور مدینۃ العلم یہ ہماری 5 اصول کی کتابیں تھیں. یہ رسالہ الرجالیہ جلد نمبر 2 پیج نمبر 487. اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتابیں آئی کہاں سے، ان کتابوں کا ماخذ کیا ہے، کیونکہ جو ان میں سب سے پہلی کتاب ہے الکافی، اس کے جو کمپائلر ہیں ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 329 ہجری. تو 329 ہجری میں کسی مذہب کی بنیادی کتاب اگر سامنے آتی ہے تو اس سے پہلے کیا تھا، یہ ڈرائیوڈ کہاں سے ہیں کتابیں. تو یہ تفصیل میں آپ سے شیئر کر دوں. یہ کتابیں ڈرائیوڈ ہیں اصول اربعہ و مئہ، یعنی 400 اصول ایسے تھے جن پہ شیعہ اثنا عشری کے مذہب کی بنیاد ہے، اور ان 400 اصولوں میں سے یعنی جو 400 اصول اربعہ مئہ تھے ان میں سے کمپائل ہو گیا، یعنی ماخذ ہے یہ 4 کتابیں کتب اربعہ، ان کی ماخذ ہے. اور اس کا حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. شہید ثانی زین الدین عاملی، یہ الرعایا فی علم الدرایا میں کہتے ہیں وَقَانَ قَدْ اسْتَقْرَ الْمُتَقَدِّمِينَ امر المتقدمین، یعنی جو متقدمین ہیں ان کا امر جا کے ایک جگہ جہاں ٹھہرتا ہے، یعنی جو اس کی بیس ہے، جو بنیاد ہے وہ کہاں رکتی ہے، علی 400 مصنف، 400 تصانیف پر، لی 400 مصنف، یعنی جو سموہ الاصول، اور 400 لوگوں کی جو تصانیف ہیں، 400 اصول ہیں، وہ انہیں اصول کہا جاتا ہے. وہاں پر جا کے ہمارا جو احادیث کا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، یعنی وہاں سے مین ڈرائیوڈ ہے. اور آگے اس کے اگلے صفحے پر کہتے ہیں وَحَسَنُ مَا جَمِعَ مِنْهَا، اور ان میں سے جو سب سے بہترین جو ڈرائیوڈ کیے گئے، جمع کیے گئے، وہ کیا گئے ہیں، الکافی، التہذیب، الاستبصار ومن لا يدر الفقی. یعنی یہ 4 جو ہیں وہ ان میں سے اصول اربعہ و مئہ میں سے 400 جو اصول میں تھے ان میں سے یہ ڈرائیوڈ شدہ ہیں، اخذ شدہ ہیں. اچھا جی، اب یہ بات ہے وہ 400 اصول کس نے لکھے، کب لکھے، کس دور میں لکھے گئے، اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. although یہ اختلافی بات ہے، کنفرم نہیں ہے، کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں. اچھا، وَرَوَا عن صادق علیہ السلام فی ابواب من مشہور اہل العلم 4000 انسان، یعنی جو روایت کرتے ہیں، یہ حوالہ کتاب کا دینا بھول گیا میں، یہ اعلام العراء کتاب ہے، بالاعلام الہدی. اس کتاب میں آپ کو یہ چیز پیج نمبر 200 پہ مل جائے گی. یعنی جو امام صادق سے 4000 لوگوں نے یہ روایت کی ہیں، وصنف من جوابی فی مسائل، اور ان کے جو جوابات تھے مسائل میں ان سے انہوں نے تصانیف کی. 400 کتاب، 400 کتب، ہی معروف بکتب الاصول، جو کتب اصول کے نام سے معروف ہیں. یعنی یہ 4000 لوگ تھے جنہوں نے امام جعفر صادق کے مسائل کے جو سوالات کے جو جواب تھے ان کو کمپائل کیا، 400 اصول بنے، اور مشہور اہل علم لوگ تھے جن کے بعد یہ جو وہ تصانیف تھی جو 400، ان کو جو ہے وہ اصول کہا جاتا ہے. اچھا، یہی چیز آپ کو شیخ علی نوازی کی کتاب میں بھی مل جائے گی. وہ اس سے بڑھ کے ایک بات لکھتے ہیں
وبالجملة لا نحتاج إلى طريق في نحو الأصول 400 التي صنفها الثقات الأجلة المعروف مشهور الثابت نسبتها إلى مصنفها. یعنی یہ جو 400 اصول ہیں ثقہ اجلہ معروف اور مشہور لوگوں کی تصانیف ہیں، ہم ان کے طریق یا ان کی سند کی طرف بھی ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمیں ان کی سند پہ بھی کوئی جانچ پڑک کی ضرورت نہیں ہے. اتنے معروف مشہور اور ثقہ اور اجلہ لوگ تھے جنہوں نے یہ اصول تالیف کیے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. آپ جب ان کتب کی وقت گردانی کریں گے، ان کو ڈھونڈیں گے کہاں ہیں، کس نے لکھی ہیں، تو آپ کو جیسے فہرست میں آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی. یہ ایک ایگزامپل بھی میں آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں کے نام ملیں گے آپ کے پاس، جیسے ابراہیم بن عبد الحمید. اب ان کے سامنے کیا لکھا ہے؟ لہو اصل، یعنی ان کے پاس اصل تھی. وہ جو کتاب تھی، وہ اصول جو تھے، ان کے پاس ایک اصل تھی، ایک اصول تھا ان کے پاس. اسی طرح بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کو مل جائے گا لہو کتاب، لہو اصل. یعنی یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، لہو اصل اور لہو کتاب. یہ ان لوگوں کے جو کتب اربعہ سے پہلے جو لوگ تھے، جن کے پاس کتب تھیں، جن سے اخذ ہو کر ڈرائیوڈ ہو کر یہ کتابیں بنی، تو ان کی نشاندہی اصول اور کتاب کی اس طرح آپ کو رجال کی کتب میں مل جائیں گی، یا جو ایسی کتب ہیں جن میں شیعہ کی مصنفین کے نام ہیں، فہرست ہیں، تو آپ کو مل جائیں گی. اچھا، اس کے بعد رجال سید بحر العلوم، اس میں بھی آپ کو المعروف بفوائد الرجالیہ، اس میں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی، اور وہ ڈیفینیشن بھی مل جائے گی کہ اصل کیا ہے. فإن الأصل في اصطلاح المحدثین من اصحابنا، یعنی جو اصل ہمارے اصحاب کے نزدیک، یعنی ہمارے محدثین کے نزدیک جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا چیز ہے؟ بمعنی الکتاب المعتمد الذی لم ينتزع من کتاب الآخر، جو کسی اور کتاب سے ڈرائیوڈ نہ کی گئی ہو، اسے اصل کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں پھر اور شیخ مفید اور الگ الگ لوگوں کی الگ الگ آ رہا ہے، یعنی اصل کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ الگ الگ آ رہا ہے. اچھا، یہ کب لکھی گئی؟ یہ آپ کو معلم العلماء ابن شہر اشوب کی آپ کو کتاب میں، معلم العلماء میں آپ کو مل جائے گی. وہ کیا کہتے ہیں؟ صنف امامیہ ان عہد امیر المومنین علی علیہ السلام الی عہد ابی محمد الحسن العسکری، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے حسن عسکری کے زمانے تک لوگوں نے جو تصانیف کی، ائمہ اور علماء کے ائمہ سے جو چیزیں سنی، وہ تصانیف کی، تو اسے جو ہے وہ اصول کہا جاتا ہے. یہ آپ کو اصول کی ڈیفینیشن یہاں پر مل جائے گی معلم العلماء میں.